شان، مقام، عزت، مرتبہ پوری بشریت ایک طرف ہو بلکہ پوری کائنات ایک طرف ہو، اور امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ایک طرف ہو، کائنات مل کے محمد کی شان کے برابر نہیں ہو سکتی۔ یہ دھوکہ دیتے ہیں اہل توحید کی دعوت سے دور رکھنے کے لیے، دیکھا جی یہ کہتے ہیں ہم جیسے بشر، بھائی ہم جیسے بشر کا معنی انسان شادی کرتا ہے، میرے آقا نے شادی کی، انسان پیدا ہوتا ہے، میرے آقا پیدا ہوئے، انسان سفر کرتا ہے، میرے پیارے حبیب نے سفر کیے، انسان فوت ہوتا ہے، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہوئے۔ شان میں کوئی پیارے حبیب کے برابر نہیں، مقام میں کوئی برابر نہیں، عزت میں کوئی برابر نہیں، وہ شان بڑی اعلیٰ ہے کہ پوری انسانیت بھی مل کر مصطفیٰ کے برابر نہیں ہو سکتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ ہیں اللہ کے بندے، اللہ کا عبد ہیں، اور عبودیت کا میرے آقا نے حق ادا کیا، عبد ہونے کا حق ادا کیا۔ اس لیے اللہ مالک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا ہے اسی عبد کے ذکر کے ساتھ۔ مولا کا فرمان سنیے، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ محمد علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بندے ہیں، کیا اللہ کافی نہیں؟ اللہ کافی ہے اپنے بندے کو۔ ابو جہل نے دھمکیاں دی کہ دوبارہ سجدہ نہیں کرنا، یہ نماز والی کیفیت آپ کی ہم نہ دیکھیں حرم میں، بیت اللہ میں۔ اور جب آپ پھر اسی طرح نماز پڑھ رہے، وہ آگے بڑھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے، اور جب آپ کے قریب ہونے لگا تو الٹے قدموں دھاڑتا ہوا روتا ہوا پیچھے ہٹا، اور اس کی قوم نے مذاق اڑایا کہ تو کہہ رہا تھا کہ میں اعوذ باللہ ان کی توہین کروں گا، اور اب واپس دوڑ رہا ہے کہ میرے اور ان کے درمیان آپ کی خندقیں ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر یہ ایک قدم آگے بڑھاتا اللہ کے فرشتے اس کی بوٹیاں نوچ لیتے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں؟ اللہ کافی ہے۔ اللہ نے عبد کہہ کر اپنے پیارے حبیب کی تعریف کی۔ دوسرے مقام پہ غور کیجئے قرآن حکیم کی، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے نازل کی کتاب، کس پر؟ علی عبدہ، اپنے بندے پر۔ جن کا یہ دعویٰ ہے کہ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہنا تو بہت بڑی گستاخی، بشر کہنے والا تو مسلمان نہیں رہتا، آپ تو نور من نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ۔ تو بھائی پھر قرآن حکیم کی آیت یوں ہونی چاہیے تھی، الحمدللہ الذی انزل علی نورہ، یہاں تو ہے علی عبدہ، ہونا چاہیے تھا نورہ۔ اگر آپ نور من نور اللہ ہوتے یا اللہ کے نور سے پیدا ہوئے ہوتے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ کھلا ہوا کفر ہے۔ اللہ کے نور میں سے کوئی الگ نہیں ہوا، قل هو اللہ احد، وہ احد ہے، صمد ہے، نہ اس نے جنا ہے نہ وہ جنا گیا ہے، نہ اس کے برابر کا کوئی اور ہے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی۔ قرآن حکیم کے ایک اور مقام پہ غور کیجئے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات ہی رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا۔ جن کا یہ عقیدہ کہ نہیں بشر کہنا گستاخی، بشر کہنا توہین، ارے پیارے بھائی آپ پر طنز نہیں کر رہا، آپ کو چھیڑ نہیں رہا، محبت پیار درد کے ساتھ آپ کو قرآن حکیم کی آیات پڑھا رہا ہوں، سنا رہا ہوں۔ اگر آپ کا یہ عقیدہ درست ہوتا کہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو نور من نور اللہ ہیں، تو پھر قرآن حکیم کی آیت کیسے ہونی چاہیے تھی؟ سبحان الذی اسری بنورہ، اور یہاں ہے بعبدہ، نوری ہی نہیں ہے، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے نور کو، نہیں اپنے عبد کو۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، جو لے گئی اپنے بندے کو۔ تو اللہ نے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا بندہ قرار دیا۔ خود امام الانبیاء، امام کائنات، امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہی درس دیا، مجھے ایسے نہ بڑھانا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھایا، انا عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔
وَرَسُولُهُ، میں اس کا رسول۔ تم بھی مجھے بندہ ہی کہنا، مجھے عبداللہ ہی کہنا، میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ رسول کا معنی کیا ہے؟ کہ آپ خوشخبریاں دینے والے بنا کر بھیجے گئے، آپ بشیر اور نذیر بنا کر بھیجے گئے، قیامت کے بعد ہونے والے معاملات سے ڈرانے والے، جہنم کے عذاب سے ڈرانے والے، قبر کے عذاب سے ڈرانے والے، دنیا کے معاملات میں ڈرانے والے۔ اگر میری فرما برداری نہیں کرو گے تو پھر فتنوں کا شکار ہو جاؤ گے۔ آپ بشیر بھی ہیں اور آپ نذیر بھی ہیں، خوشخبری دینے والے بھی ہیں، ڈرانے والے بھی ہیں، اور پوری انسانیت کو ایک اللہ کی طرف دعوت دینے والے بھی ہیں۔